اب تو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اب آپ جانتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کا ہے جس کا شکار پاکستان ہے۔ ویسے تو اس آفت کو پیشگی اقدامات سے کنٹرول کرنا یا نقصان کم ایٹ لیسٹ ہم کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں ارلی وارننگ سسٹمز ہیں، لیکن ہمارے ہاں اب جو نئی اصطلاح کلاؤڈ برسٹ کی استعمال ہو رہی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے والا سینسر بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، بیکاز کراچی شہر میں بھی اور خود سندھ میں بھی سیلاب آپ لوگوں نے بھگتے ہیں، یہ پولیٹیکل ول کا نہ ہونا ہے اس طرف کہ ہم پالیسیز کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے اور اس طرح دھیان نہیں دے پا رہے اب تک؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا، میری نظر میں اس وقت موجودہ دنیا میں سب سے بڑا اگر ایشو ہے جس کو وار فوٹنگ پر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے، گلوبل وارمنگ ہے۔ ہم سب اس بارے میں ڈسکشن تو کرتے ہیں لیکن بنیادی طور پر ہم بحیثیت انسان ری ایکٹیو ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ریئیکٹ کرتے ہیں کہ یار اس کو اس طریقے سے کر لینا چاہیے تھا، اس کو اس طریقے سے کر لینا چاہیے۔ میرا اپنا جو اسیسمنٹ ہے یا میرا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اندر، دیکھیں اگر آپ پانی کے رائٹ آف وے کو کسی بھی طریقے سے روکیں گے، جہاں سے پانی پچھلے کئی سو سالوں سے ہزاروں سالوں سے گزرتا تھا، اوور دا ایئرز آبادی بڑھنے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے انسان نے ان جگہوں کو کلیم کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے اپنی دکان بنا لی، کسی نے لیا، کسی نے ہوٹل بنا لیا، کسی نے کوئی اور چیز وہاں پر کنسٹرکٹ کر دی، کھیتی باڑی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ نیچر از ریکلیمنگ اٹس ٹیریٹری، اور وہ جب کلاؤڈ برسٹ کہہ لیں یا زیادہ بارش کہہ لیں، جب کبھی بھی وہ بارش ہوگی اور آپ کا جو واٹر وے ہے اس سے زیادہ بارش ہو جائے گی تو وہ پانی ایکسیڈ کرے گا اور وہ آپ کے ایریاز کے اندر آئے۔ جتنی بھی میں ہولناک تصاویر یا ویڈیوز دیکھ رہا ہوں اس کے اندر آپ کو کامن چیز نظر یہی آتی ہے کہ واٹر ویز کے آس پاس ہی ہے وہ بری طریقے سے اس سے متاثر ہوئی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پلاننگ میں اس ایسپیکٹ کا فقدان تھا کہ ہم نے اس طرح کی کنسٹرکشن کرنے کی اجازت دی یا ہم خاموش۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت حکومت کے اور بحیثیت شہری کے ہم سب کو اس کے اندر کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو پانی کا راستہ ہے اس کے اوپر کسی طریقے کی کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہوگی تو اس کو پھر ٹیکل کرنا میں سمجھتا ہوں کسی بھی حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میرا کمپلیٹ سپورٹ کا میں اظہار کروں گا خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ، آزاد کشمیر گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ، کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لوگوں کے لیے اور کوشش کرنی چاہیے ہم کو کہ ابھی اس معاملے کو کیسے ایڈریس کریں، لیکن لانگ ٹرم میں میرے خیال میں ری ایکشن کا نہ سوچیں، ہمیں پرو ایکٹیولی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی جو ہم نے کنسٹرکشن یا ڈیولپمنٹ کی اجازت دی ہے اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری جانب اگر ہم یہ دیکھیں تو آبویسلی اب کچھ ایسی انٹیمیشنز ہیں کہ سندھ کے کئی علاقوں کے اندر ہیوی رین فال جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہیں، ایسی الرٹس جاری ہوئی ہیں۔ تو آپ کا صوبہ اور آپ کا شہر مکمل طور پر کچھ ایسا تیاری کر رکھی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ناگہانی صورتحال سے بچا جا سکے؟ دیکھیے اقرا، کبھی بھی اس طرح کا جب چیلنج آتا ہے آپ اتنی کیپیسٹی جتنی ہے اتنا ہی آپ کیٹر فور کر سکتے ہیں۔ جو اس وقت چیلنج آپ کو خیبر پختونخوا میں نظر آ رہا ہے، اگر اسی طرح کا کلاؤڈ برسٹ اللہ نہ کرے ہو، کوئی اس طرح کی بارش جو کہ آپ کے واٹر وے کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو، آپ کی ڈرینیج کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو، تو نیچرلی انتظامی اعتبار سے ایک چیلنج ہوگا۔ حکومتی سطح پر تمام جو بلدیاتی ادارے ہیں سندھ بھر کے اندر، ہماری پی ڈی ایم ہو گئی، ہمارے تمام جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کنوے کیا جا چکا ہے کہ 18 تاریخ سے لے کے 23 تاریخ تک کا یہ جو 5 دن کا عرصہ ہے اس کے اندر بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں، اور جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے اس دوران وہ حکومتی یا انتظامی مشینری کی جانب سے کیا جائے گا۔ چونکہ میں کراچی کے معاملات کو خود ڈائریکٹلی دیکھتا ہوں، میں آپ کو گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ کراچی شہر ایک بہت پرانا شہر ہے، اور کراچی شہر کے اندر بھی یہ جو واٹر ویز ہیں یا ہماری ڈرینیج جو ہے اس کی ایک مخصوص کیپیسٹی ہے جو کہ محتاط اندازے کے مطابق تقریباً کوئی 40 ملی میٹر کی ہے۔ اگر 40 ملی میٹر سے اوپر بارش ہوتی ہے تو اس کا ایک سپل اوور ایفیکٹ شہر میں آتا ہے
جس کو بائی وے آف پمپنگ اینڈ بائی وے آف ادر انٹرونشنز ہم کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے کراچی شہر کے اندر بھی چاہے کے ایم سی ہو, ہمارے ٹاؤنز ہو, ہمارے اور بلدیاتی ادارے ہوں, کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہو, پی ڈی ایم ہو, سب کے سب کلیکٹیولی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ہم نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے جس کے تحت جو بھی سچویشن ہوگی انشاءاللہ شہر کی انتظامیہ جو ہے ان معاملات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے گی. بٹ میں اس بات کو بار بار کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ اگین ہمارے یہاں روش یہ ہے کہ کہیں پانی کھڑا ہوا نظر آتا ہے تو ہم فوراً اس کی ویڈیو بنا کے اس کو پروجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی شہر کا نظام دھرم بھرم ہو گیا. میری صرف لوگوں کو ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شہر کے نظام کی کیپیسٹی کتنی ہے اور بارش ہوتی کتنی ہے. اگر بارش اس سے زیادہ ہوگی تو اس کا ایک سپل اوور ایفیکٹ آئے گا, لیکن یہ میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ شہر کا عملہ, شہر کے جو ملازمین ہیں, محنت کش ہیں, وہ سڑکوں پر گراؤنڈ پہ آپ کو نظر آئیں گے کہ ان معاملات کو حل کر سکیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا سر, پی ڈی ایم دور سے چلنے والا اتحاد آج کل بھی ویسے عروج پر ہے, لیکن پیپلز پارٹی کو وفاق سے اکثر گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں. جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے اچانک این ایف سی ایوارڈ کا بھی ذکر کر دیا. کیا اس بارے میں کوئی ڈسکشن ہوئی تھی جو پوری نہیں ہو پائی, یا آخر کیا ہوا کہ ایک دم انہیں خیال آیا کہ اس پہ بات کرنی ہے؟ نہیں اقرا, بلاول صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یہ احسن اقبال صاحب کی جانب سے اس ایشو کو ریز کیا گیا جو کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی وزیر اعظم پاکستان کو ایک خط بھی اس حوالے سے لکھا ہے. تو انہوں نے چونکہ ایک ایشو ریز کیا ہے تو اس ایشو کے جواب میں بلاول صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کیا, اور وہ پوائنٹ آف ویو جو آئین میں آرٹیکل 161 میں درج ہے اس کے عین مطابق انہوں نے بات کی ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بلاول صاحب نے آؤٹ آف کانٹیکس کسی چیز کو ریز کیا ہے. ایک وفاقی وزیر, ریلیونٹ وفاقی وزیر نے ایک ایشو ریز کیا تو اس کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے اور غالباً تمام صوبوں کا پوائنٹ آف ویو ہے, اس پوائنٹ آف ویو کو بلاول صاحب نے وفاقی حکومت کو کنوے کیا, کیونکہ میڈیا نے سوال ان کی پریس کانفرنس میں ان سے پوچھا تھا. بالکل صحیح. اور بلاول بھٹو نے شہباز شریف کو سلو سپیڈ کا بھی خطاب دیا. یہ خطاب کیوں دینا پڑا؟ جو آپ کو لگتا ہے کہ سندھ کے کچھ ایسے حق ہیں یا حقوق ہیں یا وعدے ہیں جو وفاق پورے نہیں کر رہا؟ اچھا, اس کا بھی تھوڑا کانٹیکس سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, ہم اتحادی ہیں, ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, اچھے روابط ہیں, اور انہی روابط کی وجہ سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. کراچی شہر کے اندر سب سے بڑا پرابلم ہمارے لیے انتظامی طور پر پانی کی عدم فراہمی ہے یا پانی کی شارٹیج ہے. اور کراچی پاکستان کا شاید واحد شہر ہے جہاں پہ آپ زیر زمین پانی کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو 125 کلومیٹر دور یعنی کہ کینجر سے, ڈسٹرکٹ ٹھٹا سے آپ پانی کو لے کے کراچی شہر میں آتے ہیں. 2023 میں مئی کے مہینے میں K4 منصوبے کا 5ویں بار افتتاح کیا گیا, اور اب کی بار افتتاح وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کیا. تو جب افتتاح ہوا, اس افتتاح میں بھی شریک تھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, چیف منسٹر صاحب بھی موجود تھے. تو بلاول صاحب نے کراچی کی عوام کا مقدمہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا, اور بلاول صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہا کہ پرائم منسٹر صاحب, کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پانی کا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح تیزی سے آپ مشہور ہیں کہ لاہور میں تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ وہی سپیڈ کراچی شہر کے اس پانی کے پروجیکٹ کے حوالے سے دکھائیں گے.